بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى آمنت بالله صدق الله العظيم.
رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر روز جمعہ درود شریف پڑھے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج 1433 سن ہجری کے ماہ شیخ عبد القادر یعنی ربیع الآخر کی 8ویں شب ہے۔ دنیا کے مختلف ممالک سے آئے ہوئے عیسائی بھائیوں کے 12 روزہ تربیتی اجتماع کا سلسلہ جاری ہے اور اسی کی ایک کڑی مدنی مذاکرہ بھی ہے۔ قبل اس کے کہ باقاعدہ سوال جواب کی ترکیب بنے، آئیے ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں۔ اول تا آخر مدنی مذاکرے میں شریک رہوں گا، مدنی مذاکرے کے ذریعے علم دین حاصل کروں گا۔ کپڑے یا بدن یا داڑھی یا سر کے بال سہلانے، دھاگے دریوں سے نوچنے، انگلیوں سے کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسرے کو اشارہ کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دوزانو بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہ نیکی کیے خوب کان لگا کر سنوں گا۔ صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا۔ دھکا وغیرہ لگا صبر کروں گا۔ مزید اپنے لیے بھی کچھ نیتیں بڑھا لیتا ہوں۔ پارہ 14 سورۃ النحل آیت نمبر 125۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ۔ ترجمہ کنز ایمان، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے، میں دیے ہوئے احکام کی تعمیل کروں گا۔ بخاری شریف میں وارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بلغوا عنی ولو آیا، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آئے تو یہ پیروی کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا۔ آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی جو نیکیاں میرے پاس ہیں ان پر ملنے والا ثواب ایصال کرتا ہوں برائے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بوسیلہ رحمت للعالمین کل انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المومنین، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، بزرگان دین، کل مومنات و مومنین، کل مسلمات و مسلمین، خصوصاً جملہ شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، امام اعظم، غوث اعظم، غریب نواز، خواجہ بہاؤالدین نقشبندی، شیخ شہاب الدین سہروردی، مجدد الف ثانی، امام غزالی، اعلیٰ حضرت قطب مدینہ، صدر الشریعہ، صدر الفاضل، مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، تمام وہ اسلامی بھائی کہ جو دعوت اسلامی کے لیے وقف ہیں یا اسلامی بہنیں جو دعوت اسلامی کے لیے وقف ہیں، اور 25 ماہ 12 ماہ کے لیے مدنی قافلوں کے سفر کرنے والے، ہر ماہ 3 دن مدنی قافلوں میں پابندی سے سفر کرنے والے، ان سب کو ایصال ثواب کرتا ہوں۔ صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بین الاقوامی تربیتی اجتماع میں مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب اور وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بند پڑا عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر خامخواہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ بارہا آپ کو دیکھا گیا ہے کہ آپ یہ ترغیب دیتے ہیں کہ اسلامی بھائی آپس میں ایک دوسرے سے معافی تلافی کرتے رہیں۔ کئی بار ایسا بھی ہوا ہے کہ معافی جب کسی سے یہ کہا گیا ہے کہ بھائی مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دینا، تو سامنے والے نے یہ کہا ہے کہ اچھا ہوا تمہیں اپنی غلطی کا احساس تو ہوا، اس کا اس طرح کہنا کیسا؟ جزاکم اللہ خیرا۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ۔ یہ تو اب اس کی صورتیں ہی سمجھ میں آ رہی ہیں کہ واقعی آپ نے کوئی غلطی ایسی کی تھی کہ اس کا دل دکھا تھا، اس پر اس نے کہہ دیا کہ اچھا ہوا آپ کو احساس تو ہوا۔ اب اگر اس کا لہجہ تنزیہ نہیں ہے اور ہمدردانہ لہجہ ہے تو حکم اور ہوگا، تنزیہ ہے تو حکم اور ہوگا۔ اگر تنزیہ لہجہ ہے تو ظاہر یہ دل آزار ہے، اور اگر اس کا لہجہ وہ خوش ہونے والا ہے کہ ماشاءاللہ آپ کو احساس ہوا، الحمدللہ یہ بہت آپ نے اچھا کیا تاکہ دل صاف ہو جائے ہمارے، یہ اس میں کیا حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں اس میں۔ تو جیسا بولنے والے کا اس وقت موقع، محل اور الفاظ اور انداز۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں سعید بات کر رہا ہوں گلشن اقبال سے۔ میں یہ معلوم کرنا چاہ رہا تھا کہ میرے والد صاحب کی فاتحہ اسی مہینے میں آتی ہے، تو میں کافی عرصے سے یہ 11ویں شریف کی فاتحہ اور یہ اپنے والد صاحب کی فاتحہ دونوں ساتھ ہی کر لیتا تھا، تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا یہ صحیح ہے یا علیحدہ علیحدہ کرنی چاہیے؟ حرج نہیں ہے ساتھ کرنے میں، والد صاحب کو بھی سال ثواب کریں۔ سب سے پہلے تو آقا کی بارگاہ میں نظر کرنا چاہیے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، سارے انبیاء کرام علیہ السلام اور سب کو اصال ثواب کرتے ہوئے غوث پاک کی بارگاہ میں بھی نظر کریں، اور والد صاحب کو بھی اصال ثواب کر دیں، اور عزیزوں کو کر دیں، آقا کی ساری امت کو اصال ثواب کر دیں، جتنا شہد ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا، تو یہ ساتھ کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امیر نواز بول رہا ہے کوہاٹ سے۔ پانی کتنا دفعہ سے پینا چاہیے؟ پانی کا کتنا گھٹ سے پینا چاہیے؟ پانی بیٹھ کر، اجالے میں دیکھ کر، بسم اللہ پڑھ کر 3 سانس میں چوس چوس کر پینا چاہیے۔ پینے کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد کرنی چاہیے۔ مزید بہتر یہ کہ پہلے گھونٹ پر الحمدللہ کہے، دوسرا گھونٹ جب پی لے تو الحمدللہ رب العالمین کہے، تیسرا گھونٹ پی لے تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم کہے۔ بابا چائے وغیرہ پینی ہو تو اس میں بھی یہی جو آپ نے طریقے کا ارشاد فرمایا پانی کے حوالے سے؟ ہر مشروب کے لیے یہی طریقہ ہے، لیکن اب چائے اتنی گرم ہوتی ہے کہ وہ اگر نہیں پی جاتی تو کوئی واجب بھی نہیں ہے۔ کوئی اگر 3 سانس میں نہیں پیتا اور اگر 1 سانس میں چڑھا جاتا ہے، جس کو حدیث شریف میں اونٹ کی طرح 1 سانس میں مت پی جاؤ کہا گیا ہے، تب بھی ایک گناہ کا تذکرہ نہیں، حرام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے نا، سنت مستحب ہے ہی کہ مطلب 3 سانس میں پیے، طباً بہت فائدہ مند ہے،
3 سانس میں چوس چوس کر پینا، کہ چوس کر پینے سے ہاضم لعاب اس میں مکس ہوگا جو ہاضمے کے لیے درست فائدے مند ہے، اور چوس سے اس طرح کی آواز پیدا نہ ہو. فائدہ ہی اپنا دیکھ کر پئیں گے، ورنہ اندھیرے میں پئیں گے تو کچرا یا کوئی کیڑا بھی اگر چلا گیا مکوڑا تو پھر پیٹ میں جائے گا. وہ بیٹھ کر پیے، کہ وہ کہتے ہیں کہ کھڑے کھڑے پینے سے وہ بدن میں فوراً اٹیک کرتا ہے، وہ اس سے غالباً جوڑوں وغیرہ پر نقصان ہوتا ہے، درد ہوتا ہے، جہاں تک مجھے یاد پڑتا میں نے پڑھا ہے طب کی کتاب میں. تو وہ جو ہے آب زمزم اور وضو کا بچا ہوا کھڑے کھڑے پیے کہ یہ سرایت کرتا ہے تو اس میں شفا ہے. بلکہ وضو کے بچے ہوئے پانی کو کھڑے کھڑے پینے سے غالباً 70 بیماریوں سے شفا ہے. یا کچھ یاد پڑتا ہے، مجھے لکھا بھی ہے، اس کو یاد پڑتا ہے، اس میں نیکی دعوت میں ہے نا. کوئی اور پانی بھی کھڑے ہو کر پی سکتے ہیں واپس؟ وضو کا بچا ہوا بھی وہ کہ جیسے مثلا لوٹے سے وضو کیا تو یہ نہیں کہ اب نل سے وضو کیا اپنے ٹینکی سے اب وہ کھڑے کھڑے ہی پیتے رہو اس کے کہ بھائی میں نے اس سے وضو کا بچا ہوا. یہ وضو کا بچا ہوا نہیں ہے. وضو کا بچا ہوا جو کسی برتن میں کیا، اب یہ جو بچ گیا یہ وضو کا بچا ہوا ہے. اور کوئی پانی، بس اعلیٰ حضرت نے 2 ہی لکھے ہیں، بہار شریف میں بھی 2 ہی لکھا ہے کہ وضو کا بچا ہوا پانی اور آب زمزم کھڑے کھڑے پیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عبد الماجد اتاری باب المدینہ کراچی سے. پیارے باپا جان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ نے نگاہیں نیچی رکھنے کی عادت بنانے کے لیے قفل مدینہ کا اینک عطا فرمایا ہے. باپا جان، یہ اینک شروع کرنے کی ترکیب کیسے بنی؟ آپ کو اس کا خیال کیسے آیا؟ اور ایک عرض ہے کہ اس کی ترغیب دوسرے اسلام بھائیوں کو کس طرح دلائی جائے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ، یہ آیا کہاں سے؟ قفل مدینہ کا اینک کیسے جاری ہوا یہ مجھے بھی بھول گیا. ہو سکتا کسی اسلامی بھائی نے یہ ترکیب نکالی ہو، مجھے یاد نہیں آ رہا. اس کا ہے پرانی ترکیب ہے. ترغیب کا تو ایسا ہے کہ جو فل ماحول میں ہوگا نا، عام اسلامی بھائی تو اس کو قبول نہیں کرے گا. شاید اسلامی بہنوں کا بھی بہت ہے نا، اسلامی بھائی بھی بہت کم ہے اس میں. یہ نفس کے لیے گرا گزرتا ہے نا. چشمہ بھی ان کو خوبصورت فریم چاہیے، قیمتی فریم چاہیے، یہ چاہیے، 1000 نخرے ہیں چشموں میں بھی. سادگی تو کتابوں میں رہ گئی، اور سادہ لوگ مزاروں میں تشریف لے گئے. تو ترغیب کے لیے کہ جب ماحول میں مدنی ماحول میں آ گیا، مدنی انعامات پر وہ متوجہ ہوا، تو ایک مدنی انعام ہے 12 منٹ پہننے کے لیے. وہ ترغیب کے لیے 12 منٹ تو کم از کم، تاکہ آنکھیں نیچی رکھنے کی عادت پڑے. لیکن ایک تعداد ہے جو 12 منٹ کے لیے پہنتی بھی ہے، لیکن جب بات کرتی ہے تو یوں کر کے وہ چشمے کے وہ فارغ گلاس سے دیکھتی ہے سامنے والوں کو، تو یہ بیچارے کر نہیں پاتے. تو یہ اس کو آپ ذریعہ بنائیں نیچے نگاہ رکھنے کی عادت کا، ورنہ اس چشمے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر بات کرتے وقت یا ویسے ہی یوں دیکھا کرو گے تو پھر وہ فائدہ نہیں ہے. یہ اب یوں دیکھوں گا میں، وہ عجیب سا لگے گا نا، اور پھر یہ اس کا فائدہ نہ رہا نا، جو مقصد تھا وہ فوت ہو گیا. اور یوں کرنے سے گردن بھی دکھ سکتی ہے. شروع میں دکھتی بھی ہے، بعض اوقات زیادہ دیر پہنے اس طرح یوں کرتا رہے تو دکھ سکتی ہے. اور دیکھنے والے کا منہ بھی ٹیڑھا ہو جاتا ہے. ہاں، عجیب سا لگتا ہے. دیکھتے ہیں بیچارہ، عادت نہیں ہوتی نا. ان کی مہربانی پہن تو لیتے ہیں. غالب اکثریت یہ کرتی ہے یوں چشمے کے ساتھ بھی یوں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پاپا، جن خوش نصیب اسلام بھائیوں نے یوم قفل مدینہ منایا ہے، آپ نے کل بھی ان کو نوازا ہے، آج بھی ماشاءاللہ ان کا اعلان ہو چکا ہے ماشاءاللہ. اب کارکردگی ملیر جیل سے آئی ہے کہ 50 سے زائد قیدیوں نے بھی آپ کے اس خواہش پر عمل کرتے ہوئے
یوم کفر مدینہ منایا ہے. اللہ اللہ اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بابا وہ یہاں تو نہیں آ سکتے، اگر ان کے لیے کوئی آپ کی طرف سے تحفہ ہو جائے. لبیک انشاء اللہ. جزاک اللہ خیرہ. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میری وائف تقریباً 1 مہینے سے ناراض ہو کر اپنی ماں کے گھر بیٹھ گئی ہے اور یہ بھی نہیں بتایا کہ وہ کب تک بیٹھی رہے گی. پوچھنا یہ تھا کہ کیا رشتے میں کوئی فرق تو نہیں پڑے گا؟ ناراض نکاح سے تو فرق نہیں پڑتا، 100 سال تک بھی ناراضی رہے تو نکاح میں فرق نہیں پڑے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد طاہر ہے، میں گھاس منڈی علاقے سے بول رہا ہوں، کراچی سے. میرے کو میرے بچے کے نام کا مطلب چاہیے. نام ہے مزدلفہ. مزدلفہ. مزدلفہ کا نام سن کر منہ میں پانی تو ضرور آتا ہے کہ کاش ہم کو بھی مزدلفہ کی حاضری نصیب ہو جائے. مفسر شہیر مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الرحمان نے مرآت جلد 4 کے صفحہ نمبر 140 پر اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمایا. تو اس کے معنی ہے قرب کی جگہ، اللہ تعالیٰ کی نزدیکی پانے کی جگہ، کیونکہ حاجی یہاں پہنچ کر اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتا ہے. یہ اس کے معنی ہے کہ مزدلفہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نزدیکی پانے کی جگہ، کیونکہ یہاں حاجی پہنچ کر اللہ تعالیٰ کے قریب پہنچتا ہے، مقرب بنتا ہے اللہ تعالیٰ کا. سبحان اللہ. عرفات کے معنی بھی مفسر شہیر مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الرحمان نے اسی مرآت جلد 4 صفحہ 139 پر لکھے ہیں. عرفہ عرفن سے بنا بمانی پہچاننا. 9 تاریخ کو بھی عرفہ کہتے ہیں اور عرفات میدان کو بھی، مگر لفظ عرفہ صرف میدان کو کہا جاتا ہے نہ کہ اس دن کو. اچھا آگے چل کے لکھتے ہیں اس جگہ کو چند وجہ سے عرفہ کہتے ہیں. نمبر 1 اس میں یہ ہے کہ اسی جگہ حضرت آدم و حوا کی ملاقات 300 برس کے فراق یعنی جدائی کے بعد ہوئی اور ایک دوسرے کو پہچانا. نمبر 2 اسی جگہ جبرائیل امین نے جناب خلیل ان ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو ارکان حج سکھائے اور آپ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عرف تو میں نے پہچان لیا. نمبر 3 یہ جگہ تمام دنیا میں جانی پہچانی ہے کہ یہاں حج ہوتا ہے یعنی مشہور ہے. نمبر 4 رب تعالیٰ اس دن حاجیوں کو مغفرت کا تحفہ دیتا ہے. عرفن بمانی عطیہ یعنی کہ تحفہ. رب عز و جل فرماتا ہے عرفہا لہم. نمبر 5 تمام حجاج وہاں پہنچ کر اپنے گناہوں کا اقرار و اعتراف کرتے ہیں یا اپنے گناہوں کو قبول کر لیتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام حسنین افضل ہے، میں لاہور سے بول رہا ہوں. پیارے بابا جان یہ پوچھنا تھا کہ جو سا جان نماز ہوتا ہے جس پر نماز پڑھتے ہیں لکڑی کا، وہ زمین سے کتنا اونچا ہونا چاہیے؟ جان نماز کی اونچائی کی تو اونچا تو نہیں ہوتا ہے. کپڑے کی جان نماز جو ہوتی ہے لکڑی کی جان نماز تختہ، اگر تخت زمین پر سے چاہے کتنا ہی اونچا ہو اگر وہ پڑھتا اکیلا اس پہ نماز پوری کھڑے ہو کر تو اور کوئی نماز میں اور رکاوٹ نہیں بنتی اس کے تو کوئی حرج نہیں ہے. البتہ یہ کہ خود نیچے ہے اور تختہ یہاں رکھا ہوا سجدے کی جگہ پر، تو اس میں یہ کہ 12 انگل سے زیادہ اونچی جگہ پر کیا تو نماز نہیں ہوگی. اگر 12 انگل ہے یا اس سے نیچے ہے تو نماز ہو جائے گی. جیسے بعض اوقات ہوتا ہے ایسا کہ آدمی نماز پڑھتا ہے اور سامنے دروازے کی چوکھٹ ہے یا دوسرا پورشن شروع ہو رہا ہے وہ تھوڑا اونچا ہوتا ہے تو سجدہ اس پر کرتا ہے آدمی جگہ کی تنگی یا کسی وجہ سے. تو اس میں دیکھ لیں گے اگر یہ اتنا اونچا کہ 12 انگل سے بھی اونچا ہو گیا تو پھر وہ نماز نہیں ہوگی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سعودی عرب سے بازر مدینہ باغ میں رہتے ہیں. ہمارا جو کام ہے وہ تقریباً رات کے 11 بجے تک ہوتا ہے. دکان کی ڈیوٹی ہوتی ہے تقریباً رات کے 11 بجے بند کرتے ہیں. اس کے بعد گھر جاتے ہیں کھانا گونا کھانے کے بعد, یعنی کہ 12 بج جاتے ہیں. 12 بجنے کے بعد جب سوتے ہیں تو پھر صبح کبھی کبھی آنکھ نہیں کھلتی تو صبح کی نماز نہیں ہوتی. تو اسی میں رہنمائی فرما دی. اگر یہ یقینی معلومات ہے کہ آپ کو جب جب لیٹ سوتے ہیں تو نماز قضا ہوتی ہے, تب تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کوئی ایسی ڈیوٹی لیں کہ جس میں آپ کی آنکھ کھلے. کیونکہ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ 12 بجے بھی سوئیں گے تو فجر کے لیے اٹھ جاتے ہیں, تو ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. آپ کے لیے مسئلہ ہے. یا تو کوئی ایسی صورت آپ کریں الارم سے آنکھ کھلے, کسی کو بول دیں وہ آپ کو جگا دے فون کر کے, یا گھڑی ہوتی ہے الارم والی وہ رکھ لیں. ورنہ یہ کہ آپ کے لیے یہ جاگنا جائز نہیں ہے. اگر اس کی وجہ سے آپ کی نماز قضا ہو رہی ہے تو اس کا حل نکالیے. اور کھانا کھاتے ہی سو جانا, اس لیے ایک تعداد ہے 11 بجے جتنے بجے بھی آتے ہیں گھر, کھانا کھاتے ہیں, تھکے آ رہے آتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں, سو جاتے ہیں. یہ تو طباً بھی نقصان دہ. کھانا کھانے کے بعد جو ہے نا وہ کم و بیش 1.5 گھنٹے کے بعد سونا چاہیے. بیش نہیں بلکہ کم از کم, بیش تو پھر جتنا ہی, بیش مانے زیادہ, تو کم از کم 1.5 گھنٹہ لگ جائے سونے میں تو یہ ٹھیک ہے. میری ناقص خیال کے مطابق اب البتہ کوئی ہیوی غذا کھائی ہے, جیسے پزے کا بھی پتہ چلا کہ وہ چوتھائی پزا یعنی 1/4 پزا جو ہے وہ اگر کھایا تو 1 یا 2 دن تک اس کو ہضم ہونے میں لگتے ہیں, تب تو پھر وہ 1-2 دن تک اس کو سونا ہی نہیں چاہیے شاید. جی اچھا, کیلوریز کی وجہ سے اچھا ہضم جلدی ہو جاتا ہے. یہ ہضم کرنے 5-6 گھنٹے لگتے ہیں. ہاں بھائی, یہ قاری صاحب فرما رہے ہیں کہ 5-6 گھنٹے میں وہ پیزا ہضم ہو جاتا ہے, مگر اس میں کیلوریز اتنی ہوتی ہے جو 1-2 دن کی غذا کی طرح ہے. یہ کیلوریز زیادہ ہوں گی تو موٹا تو کریں گی. اب جیسے کہ یہ مرغی جو ہے اپنی, یہ فارمی مرغی, کیلوریز بہت ہوتی ہے اس میں. فارمی مرغی کو بے ضرر مت سمجھیے. فارمی مرغی اگر کھائیں گے تب بھی یہ موٹاپا لائے گی. دیسی مرغی اچھی ہوتی ہے. ابھی امیر الدین صاحب بیٹھے ہوئے نا, یہ کچھ شاید فرمانا چاہتے ہیں آپ اس سلسلے میں, تو امیر الدین کو بولو نا یار, یہ ہماری وہ رہنمائی کرتے رہیں گے. یہ سائنٹسٹ ہے اور ماشاءاللہ غذائیت کے ماہر ہیں. اکثر ممالک میں, پاکستان میں بھی اس کا رواج اب بڑھ رہا ہے کہ ناشتے میں خاص طور پر آملیٹ لیتے ہیں اور 2-2, 3-3 انڈے ایک فرد کھا لیتا ہے, تو وہ بھی کیلوریز اس میں بہت زیادہ ہوتی ہیں. انڈا آملیٹ, جی کولیسٹرول بھی بہت ہائی لیول. جی ہاں, تو یہ تو ناشتہ تو ہم تو بولتے ہیں لائٹ بریک فاسٹ. یہ لائٹ ہوتا ہے, ویری مطلب ہیوی ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب, what do you say about the calories of the pizza? Pizza, because of cheese, has got very high calories, so that's why you have to take care. And also you find that it's very unhealthy because of it's got lots of wheat. Wheat can also give you sugar, so in combination, and it's got oil, so all these are bad for health. And the other point regarding sleeping immediately after eating, your stomach, when you sleep, Allah Azza wa Jalla has made our body such that your immunity system and your cells use the energy in your body to renew your cells, and also your immunity system gets rejuvenated when you are sleeping, so they use energy to do that. And if you overeat or you eat late, and then all the energy of the body is used by the stomach to digest the food. So people who sleep immediately after eating are normally very unhealthy and are prone to getting sick. So therefore it's wise
not to sleep immediately after eating. کھانے کے بعد جب سوئے تو یہ تو جو انرجی ہے بدن میں وہ پیٹ کو استعمال کرتے ہیں. تو ہمارے بدن میں ایک چیز ہے بولتے امیونٹی سسٹم, یہ ہمارا بدن کی سولجر ہے. تو سونے کے وقت وہ جو دن بھر کام کرتے ہیں رات میں وہ انرجی کو کنزیوم کرتے ہیں طاقت لینے کے لیے, اس کو بڑھانے کے لیے. اور ہمارے بدن میں سیلز ہے, ہر گھنٹہ 2 ملین سیلز استعمال ہوتا ہے. تو سونے کے وقت یہ سیلز بھی ڈیولپ ہوتے ہیں, تو ان کے لیے انرجی بہت ضروری ہے. ابھی جو کھانا کھا کر سو جاتے ہیں تو پیٹ کو بہت زیادہ کام کرنا پڑتا ہے, تو سارا جو انرجی ہے وہ پیٹ انرجی کو استعمال کرتی ہے. تو اسی وجہ سے جو کھا کر فوراً سو جاتے ہیں تو ان کے لیے بہت نقصان ہے. تو ان کا وہ سیلز بھی نہیں بڑھتا ہے اور امیونٹی سسٹم بھی ویک ہو جاتا ہے. تو جب جراثیم اور جو بھی بیماری آتی ہے تو وہ فوراً اور بہت جلد ان کو بیماری آتی ہے. اسی وجہ سے کتنی دیر میں سونا چاہیے نارملی کھانا کھانے کے بعد؟ یہ بھی ڈپینڈ کیا کھاتے, جو ایسا گوشت یا وہ جو ہیوی فوڈ بولتے ہیں اس کو 2 گھنٹے کے اندر. اچھا 2 گھنٹے کے بعد. بٹ جو لائٹ کھاتے ہیں جو سادہ کھانا تو وہ 1 گھنٹے کے بعد وہ کافی ہے. جب گوشت تو ظاہر عام طور پہ کھانے میں ہوتا ہے تو اس کا مطلب 2 گھنٹے. جی. اور دوسری بات قاضی صاحب جو باپا نے ارشاد فرمائی تھی آپ اس کی بھی ذرا وضاحت کر دیجئے کہ پیزے میں کیلوریز زیادہ ہوتی ہیں 2 دن کے لیے یا 2 دن بعد وہ ہضم ہو سکتا ہے؟ یہ تو سب سے نقصان چیز اس میں یہ ہے چیز میں بہت زیادہ کیلوریز ہوتا ہے. تو یہ بھی ڈپینڈ کتنا ہم کھاتے ہیں, تو اس میں بہت زیادہ کھائے تو زیادہ نقصان. بس سب سے بہتر یہ ہے کہ پرہیز کرنا. اور ایک جو وہ نقصان دار چیز ہے وہ تو کول ڈرنک, سافٹ ڈرنک بولتے, اس میں تو شروع میں اس کو خالص پانی سے تو اس کے اندر رنگ ڈالتے ہیں, رنگ تو کیمیکل, اس کے ساتھ ساتھ اس میں فلیور ڈالتے ہیں. فلیور میں تو 15 سے زیادہ کیمیکل ہے فلیور بنانے کے لیے, اور بعد میں اس میں ایسڈ ڈالتے ہیں. وہ جو شارپ ٹیسٹ ہے وہ ایسڈ کی وجہ سے, اور ساتھ ساتھ اس میں بہت زیادہ شوگر ڈالتے ہیں. شوگر بھی بہت نقصان دار ہے. شوگر میں تو آپ کو پتہ ہے یہ جو میں امیونٹی سسٹم کے بارے میں بتایا, جو زیادہ شوگر پیتا ہے اس میں وہ امیونٹی سسٹم کو نقصان دیتا ہے. تو یہ سب نقصان ہے, اور اس کو ساتھ ساتھ پریزرویٹو بھی ہے. تو جو یہ عادی ہے سوڈا پینے کا ان کو بعد میں بہت نقصان ہوگا. جو لیور میں جو فلٹر سسٹم ہے بدن میں اس کو بھی نقصان ہوتا ہے, بیکاز اس میں حد سے زیادہ کیمیکل ہے. سو بہتر یہ ہے کہ پانی پینا, پانی میں فائدہ ہے. یہ سوڈا میں کچھ فائدہ نہیں ہے, اس میں بالکل فائدہ نہیں. تو بہتر یہ اس سے پرہیز کرنا. ماشاء اللہ. اچھا یہ مرغی کے گوشت کا میں نے جو عرض کیا کہ یہ کیلوریز اس میں زیادہ ہوتی ہیں, یہ بندے کو فیٹ کرتی ہیں, موٹا کرتی ہے, تو یہ میں نے سن رکھا ہے, یہ کہاں تک درست ہے؟ تو یہ بھی جو مشین بریڈ فارمی مرغی, ہاں وہ جو ہم بولتے ہیں اس مشین بریڈ, اس میں تو ان کا کھانے میں بھی ایسا ہارمونز ڈالتے ہیں کہ اس کو جلدی بڑھانے کے لیے. اور یہ تو بھاگتے بھی نہیں ہیں, صرف کھا کر کھاتے رہتے. اس میں بہت چربی بھی آتا ہے, اور اس میں جو کیمیکل کھلاتے ہیں اس کو جلدی بڑھانے کے لیے اس میں بھی نقصان ہے. سائنٹسٹ بولتے ہیں اس میں بہت نقصان ہے, بٹ ہم کو پتہ نہیں اس کے بارے میں. سو دیسی مرغی تو اس میں بہت ویسے نقصان نہیں ہے. وزن بڑھاتی ہوگی یہ اس میں تو ضرور بڑھائیں گے. ہاں ان نیچرل ہے نا اس کا بڑھنے کا, وہ 6 ہفتے میں 6 مہینے جتنی ہو جاتی ہے. ہاں وہ تو بہت جلدی اس میں ہارمونز ڈالتے ہیں, ہارمون کی وجہ سے وہ بہت جلدی بڑھتا ہے. واکنگ نہیں کرتی ہو, اندر ہی بیچاری ہوتی ہے. جی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد فیضان رضا تاری ہے. میں سردار آباد فیصل آباد سے بول رہا ہوں. پیارے باپا جان, آپ کا متنی مذاکرہ دیکھ کر میرے دل کو سکون پہنچتا ہے, اور جب آپ اسمائل کرتے ہیں تو دل کرتا ہے کہ آپ کی چہرے کی طرف میں دیکھتا رہوں. پیارے جان, میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ انعام الحق نام رکھ سکتے ہیں؟ اگر یہ نام نہیں رکھ سکتے تو آپ کوئی ہمیں نام ارشاد فرما دیجیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انعام الحق نام رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ معنی تو اس کے برے نہیں ہیں، معنی تو اچھے. حق سے مراد یہاں اللہ تعالیٰ کی ذات اگر لی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا انعام، نام یہ صحیح ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں عبد القادر اتاری حیدرآباد باب الاسلام سندھ سے بات کر رہا ہوں. پیارے باپا جان، میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ عز و جل کہ مجھے اپنی صفات کا مظہر بنا دے؟ اس کا جواب عطا کر دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کئی صفات الہی ایسی ہیں کہ جس کا تو ہر بندے میں مطلب ظہور ہوتا ہے، جیسے کہ سننا، دیکھنا. اللہ سمیع و بصیر ہے اور اللہ کی اطاعت سے بندہ بھی سمیع و بصیر ہے. لیکن بندہ دیکھنے کے لیے آنکھ کا محتاج، سننے کے لیے کان کا محتاج، اور اللہ تعالیٰ ان محتاجیوں سے پاک، ہر طرح کی محتاجی سے پاک ہے. تو ہر صفت کا مظہر تو نہیں، بندہ نہیں ہے نا. رحمان یہ مبالغہ ہے نا اس میں. کئی صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی خاص ہیں. جی، تو یہ دعا نہ مانگیے. مزید یہ کہ دارالفتہ اہل سنت کو یہ سوال لکھ کر بھیج دیجئے اور اس کا جواب وہاں سے طلب کیجئے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب. پیارے باپا جان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مغفرت. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد احمد رضا اتاری ہے اور میں باب المدینہ کراچی کے علاقے گارڈن ویسٹ سے بات کر رہا ہوں. پیارے باپا جان، جب میں اسکول کی دعوت پیش کرتا ہوں، کہنے کی کوشش کرتا ہوں تو لڑکے کہتے ہیں کہ دین کے ساتھ ساتھ دنیا بھی رکھو. جب مدنی چینل دیکھتے ہو تو فلم ڈرامے بھی دیکھ لو. کیا ہوتا ہے یہ؟ وہ بس وہ آپ نیکی کی دعوت جاری رکھیں، وہ بیچارے گناہ کی دعوت دے رہے ہیں. اللہ ان کو توبہ کی توفیق دے. تو ان کو بھی سمجھائیں کہ ہم مطلب ہر وہ چیز جو آخرت کو نقصان پہنچائے نا، وہ بری دنیا ہے، اس کو اپنانے کی ممانعت ہے. دنیا کی وضاحت کی ضرورت ہے نا. جو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی دین کے ساتھ ساتھ کچھ دنیا کا بھی کرو، تو اس سے مراد ان کی کون سی دنیا ہے؟ وہ جسے گناہ کہا جاتا ہے کہ کیا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دین کے ساتھ ساتھ گناہ بھی کر لیا کرو، نیکی کے ساتھ ساتھ کچھ گناہ بھی کر لیا کرو؟ ورنہ ایک مذہبی شخص وہ دنیاوی، جن کو ہم دنیاوی معاملات سے اگر تعبیر کریں، کمانا، کھانا پینا، سونا اٹھنا بیٹھنا، آنا جانا، تعلقات، ملاقات، یہ تو کم و بیش ہر فرد کی زندگی کا ایک حصہ ہے. تو آخر یہ جو ان کا یہ کہنا ہے کہ بھائی کچھ دنیا کا بھی کر لیا کرو، تو یہ دنیا سے کیا مراد ہے ان کی؟ کہ کیا مطلب کہ گناہ کر لیا کرو معاذ اللہ؟ شاید ہو سکتا ہے کہ ان کی یہ مراد نہ ہو کہ گناہ کر لیا کرو. تو آخر دنیا کس چیز کو کہتے ہیں؟ کبھی کبھی نماز قضا بھی کر دیا کرو کہ یہ دنیا ہے ان کی. یار کیا پانچوں ٹائم مسجد کی طرف بھاگتے رہتے ہو؟ یہ تو بابا ایک سوال انہی پر قائم ہوتا ہے جو ہم سے یہ کسی سے بھی اگر یہ کہتے ہیں کہ یار دین کے ساتھ ساتھ کو دنیا کا بھی کر لیا کرو. کیا فرماتے ہیں؟ سوال کرنے والے نے یہی کہا نا کہ وہ کہتے ہیں کہ دنیا بھی ساتھ ساتھ رکھو، یعنی فلمیں ڈرامے بھی دیکھ لو، خالی مدنی چینل مت دیکھا کرو. جی ہاں، تو گناہ کی دعوت دے رہا ہے اور اس کو وہ دنیا کہہ رہا ہے. تو ظاہر ہے کہ ایسی دنیا تو مذموم ہے، بلکہ گناہ ہے. باقی ماں باپ کی خدمت کرنا، بال بچوں کو پرورش کرنا، تربیت کرنا، تجارت کرنا، ملازمت کرنا، کھانا پینا، سونا جاگنا، اگرچہ یہ دنیا میں ہو رہا ہے لیکن یہ سب جب کہ شریعت کے مطابق ہو، اچھی نیتوں کے ساتھ ہو تو یہ عبادت ہے. یہ مذموم دنیا ہے ہی نہیں. دنیا وہ بری ہے جو آخرت کے لیے نقصان دہ ہو، اس دنیا سے بچنا ہے. یا ایسا تو نہیں تھا کہ وہ گناہ کو ہلکا جانتا ہے؟ الفاظ انداز تو یہی ہوتا ہے لوگوں کا، گناہ کو یہ بیچاروں کو ان کو شعور ہی نہیں ہوتا کہ گناہ
कोई मतलब बुरी चीज़ है या ऐसी बुरी चीज़ है कि जो इसका अजाब हमसे बर्दाश्त नहीं, इतना तवज्जो नहीं होती, बोल देते क्या साथ में ये भी बस यार करना पड़ता है, यार दुनियादार लोग हैं, यूँ भी करना पड़ता है, झूठ नहीं बोलते हैं तो यूँ नहीं होता, सच बोलते हैं तो यूँ हो जाता है, और इस तरह के लोग बोलते रहते हैं। अब कुछ हमारे जो जिसको कहते हैं ना कमज़ोर ईमान को जिसको ज़ौफ़ लगने को कहते हैं, मैं मिसाल के तौर पर जैसे जहन में आ रहा है एक तालिब इल्म की तरह आपसे कुछ कहाँ आप रहनुमाई फरमा दें कि जैसे कि एक कत्ल अगरचे दुनिया में हो ही रहे होते हैं, ना हक कत्ल हो रहे हो, लेकिन यूँ आदमी बेधड़क किसी का चलते फिरते कत्ल नहीं कर देता, पता है कि पुलिस पकड़ के ले जाएगी, लेकिन चलते फिरते बेधड़क गीबत करता है क्योंकि इस पर कोई ऐसा कानून नहीं है जो उसको पकड़ के ले जाएगा, तूने गीबत की, चल अंदर चल। तो एक ऐसी चीज़ जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें मना फरमाई है मत करो, तो एक ईमान का तकाजा तो ये ना कि बस उसको नहीं करना, अल्लाह और उसके रसूल के फरमान पर अमल करते हुए। यहाँ एक दुनियावी तौर पर एक सज़ा का खौफ हमें कई ऐसे काम करने से रोकता है। जी तो बहुत चाहता है कि उसको मार दो या पकड़ के ले जाएंगे और अंदर सज़ा हो जाएगी, और वो सज़ा जो और वो वईद जो लिखी गई हैं कत्ल ना हक पर, उस तरफ तवज्जो होती है या इस तरफ होती है। तो ऐसा हमारा अजीब हो गया है कि जुर्म क्यों कर रहे हैं और जुर्म क्यों नहीं कर रहे हैं, इसमें भी एक जो खौफ खुदा का जो एक पहलू है इसका बहुत तस्वुर जैसा कम होता चला जा रहा है। बेशक सिर्फ सजा का नहीं है, वो ऐसे जुराइम से भी बचते हैं एक तादाद है कि जिनमें बेइज्जती होती है, लोगों में जो मायूब ज़्यादा होते हैं उनसे भी बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिनमें कोई अब जैसे गीबत की आपने मिसाल दी, गीबत अब आम मुआशरे में ऐब नहीं समझा जा रहा, तो बेधड़क सब करते ही होते तकरीबन, बड़े बड़े परहेजगार नज़र आने वाले भी करते, हालांकि वो परहेजगार रहते नहीं है गीबत करने की वजह से करते होते, बड़े बड़े नामवर लोग करते होते जिनको अपने समझा भी नहीं सकते। गीबत के खिलाफ जान जारी रहेगी, न गीबत करेंगे न गीबत सुनेंगे इंशाअल्लाह, मोहब्बतों के चोट कुफले मदी लगा रहे इंशाअल्लाह, सर पे अमामा रुख पे दारी, सर पर जुल्मे अक्सर नजरे इंशाअल्लाह, शैतान के खिलाफ जंग इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल, और जोर का नारा लगाएं, मस्जिद पर जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। ये मदनी मुज़ाकरा सिलसिला नंबर 369 जो कल हुआ था, यानी 7 रबीउल आखिर 1433 हिजरी को जो हुआ था, उसके कुछ तासुरात, मुंतखब तासुरात जिन्होंने मैसेज दिए उनकी दिलजोई की नीयत से, और आपको भी इंशाअल्लाह इससे फ़ायदा होगा, पेश करता हूँ। तहफ़्फ़ुज़ात के साथ कहीं कहीं से मुझे इसमें तब्दीली करनी होती है। इस्लामी भाई ज़िया को से लिखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल मदनी चैनल पर मदनी मुज़ाकरा देखने इसकी सआदत नसीब हुई है। एक वक्त था कि मैं गुनाहों के दलदल में फंसा हुआ था, तकरीबात में जाने का मौका मुयस्सर आता तो अजनबी औरतों के साथ गुफ्तगू करना, उनके साथ मिलजुल के रहने में शर्म महसूस नहीं करता था। मदनी मुज़ाकरे में तवज्जो दिलाने की बरकत से मैंने पिछले गुनाहों से पक्की तौबा की है और नियत करता हूँ कि आइंदा जहन्नम में ले जाने वाले कामों से बचने की हत्तल इम्कान कोशिश करूँगा, और उस पर इस्तिकामत पाने के लिए इसी महीने 3 दिन के मदनी काफिले में भी सफ़र करूँगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अल्लाह अज़्ज़ा वजल इस्तिकामत इनायत फरमाए। इमरान अत्तारी फरमाते हैं, अल्लाह अज़्ज़ा वजल के फजल से मुझे 72 घंटे कुफले मदीना लगाने में कामयाबी हासिल हुई है और बहुत सी फजूल बातों से बचने की तौफीक भी नसीब हो गई है और बड़े सुकून के साथ ये लम्हात गुजरे हैं। अल्लाह अज़्ज़ा वजल इस्तिकामत इनायत फरमाए, आमीन। मंजूर अत्तारी बाबुल मदीना से इन्होंने पैगाम दिया है,
الحمدللہ عز وجل۔ مدنی مذاکرہ مجھے بہت پسند ہے، اس کو دیکھنے کی برکت سے 26 گھنٹے قفل مدینہ لگانے میں کامیابی حاصل ہوئی ہے، اور مزید برکتیں حاصل کرنے کے لیے 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کی نیت کرتا ہوں۔ اللہ توفیق عطا فرمائے عمل کی، آمین۔ بنت تنویر کا پیغام، الحمدللہ عز و جل میں مدنی مذاکرہ بڑے شوق سے دیکھتی ہوں، جس کو دیکھنے کی برکت سے گزشتہ رات یعنی ماہ شیخ عبدالقادر 6 ربیع الاخر زبان کا قفل مدینہ لگانے کی نیت کی تھی۔ الحمدللہ عز و جل عملی جامہ پہنانے میں کامیاب ہو گئی ہوں۔ اللہ عز و جل میرے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ سردار آباد سے احمد عطاری پیغام دے رہے ہیں، الحمدللہ عز و جل مدنی چینل پر مدنی مذاکرہ دیکھنے کی برکت سے متعدد شرعی مسائل سیکھنے کو ملتے ہیں، زنگ آلود دل کا زنگ اتر جاتا ہے، نیک عمل کرنے کا جذبہ ملتا ہے، حرام اور جہنم میں لے جانے والے کام سے پکی اور سچی توبہ نصیب ہوتی ہے، الغرض انسان کی دنیا اور آخرت سنور جاتی ہے۔ فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ فہد باب المدینہ سے، الحمدللہ عز و جل مدنی چینل پر مدنی مذاکرہ دیکھنے کی برکت سے ہمارے گھر میں مدنی ماحول بن گیا ہے، اور تمام گھر والے حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے مریدوں میں داخل ہو چکے ہیں۔ میرے والدین بہن بھائی سب نماز پڑھنے والے بن گئے ہیں۔ فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ ایک اسلامی بھائی فرماتے ہیں، الحمدللہ عز و جل مدنی مذاکرہ دیکھنے کی برکت سے فلمیں ڈرامے دیکھنے، گانے بازے سننے اور بیہودہ حرکتوں سے سچی توبہ کرنے کی توفیق حاصل ہوئی ہے، اور اب میں مدنی چینل بہت شوق سے دیکھتا ہوں اور نماز پڑھنے والا بن گیا ہوں۔ ہر ماہ 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کا بھی معمول ہے۔ دعا کریں اللہ عز و جل استقامت عنایت فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب۔ بخشا صلاۃ و سلام، رب نے فرمایا کہ بخشا صلاۃ و سلام، پڑھتے رہو اپنے آقا پر درود، مومنوں پڑھتے رہو اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ و سلام، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ و، میں وہ سنی ہوں جمیل آخری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیل آخری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ و سلام، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ و سلام، ہے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ و سلام، زینت عرش معلی الصلاۃ و سلام۔
کا